بارش کی ہلکی ہلکی بوندیں کچی گلی میں مٹی کی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ جب اس کی پیدائش ہوئی پورا گھر خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ دادی نے اذان دی، باپ نے فخر سے دوستوں میں مٹھائی بانٹی اور ماں نے تھکے وجود کے باوجود مسکرا کر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ اس کا نام حارث رکھا گیا۔ گورا چٹا بڑی بڑی آنکھوں والا وہ بچہ ہر دیکھنے والے کو بھا جاتا تھا، لیکن قسمت نے اس کے لیے وہ راستہ چنا تھا جس پر کانٹے ہی کانٹے تھے۔ پیدائش کے چند دن بعد محلے کے خواجہ سرا رسم کے مطابق مبارکباد دینے آئے۔ ڈھولک کی تھاپ، تالیوں کی آواز اور دعاؤں کی صدائیں گونج رہی تھی۔ گرو شمیم نے جب نومولود بچے کو گود میں لیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ اچانک ٹھہر سی گئی۔ اس نے ماں کی آنکھوں میں گہری نظر ڈالی اور دھیرے سے کہا، بہن، اللہ کی امانت ہے، مگر یہ بچہ عام نہیں ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، دنیا اسے قبول نہیں کرے گی۔ ماں کے ہاتھ کانپ گئے، باپ کے چہرے پر الجھن ابھری، مگر اس نے بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ وقت گزرتا گیا مگر گرو کے الفاظ ماں کے دل میں کیل بن کر دنس گئے۔ جیسے جیسے حارث بڑا ہونے لگا اس کی حرکات اور لہجہ دوسروں سے مختلف محسوس ہونے لگا۔ وہ بہنوں کے ساتھ گڑیوں سے کھیلتا، ماں کے دوپٹے اوڑھ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور تالیاں بجا کر گنگنانے لگتا۔ باپ کی پیشانی پر بل بڑھنے لگے۔ چھٹی جماعت تک پہنچتے پہنچتے اسکول اس کے لیے میدان جنگ بن گیا۔ لڑکے اسے دھکے دیتے، اوئے خسرا کہہ کر ہنستے اور اس کا بستہ چھین لیتے۔ ایک دن جب وہ روتا ہوا گھر آیا اور ماں سے پوچھا، اماں، یہ خسرا کیا ہوتا ہے؟ تو ماں کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس نے بیٹے کو باہوں میں لے کر کہا، تم اللہ کی خاص تخلیق ہو، بس لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ مگر اس کی آنکھوں کے آنسو سچ بیان کر رہے تھے۔ باپ کی خاموشی اب نفرت میں بدلنے لگی تھی۔ ایک رات حارث نے ہمت کر کے پوچھ لیا، ابا، کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ باپ نے کرخت لہجے میں جواب دیا، تو بیٹا نہیں، میری آزمائش ہے۔ یہ جملہ حارث کے دل پر ایسے لگا جیسے کسی نے تیز دار خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس رات وہ دیر تک چھت پر بیٹھا آسمان کو دیکھتا رہا، سوچتا رہا کہ اگر وہ واقعی غلط ہے تو اللہ نے اسے ایسا کیوں بنایا۔ چند ماہ بعد اسکول چھوڑنا پڑا، بہن بھائی بھی اسے کترانے لگے۔ ایک دن بازار سے واپسی پر وہی گرو شمیم اس سے دوبارہ مل گئی۔ اس نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹا، ہمارے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، یہاں تمہیں کوئی حقارت سے نہیں دیکھے گا۔ حارث کے دل میں عجیب سی کشش جاگی، جیسے کسی نے اس کے زخموں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ گھر آ کر اس نے سب کچھ ماں کو بتا دیا۔ ماں تڑپ اٹھی اور فوراً اسے لے کر گرو کے پاس پہنچ گئی۔ آنکھوں میں آنسو اور آواز میں لرزش لیے بولی، جب تک میں زندہ ہوں میرا بچہ کہیں نہیں جائے گا۔ گرو خاموشی سے سنتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بہن، میں چھیننے نہیں آئی، بس پناہ دینے کو تیار ہوں۔ دنیا اسے جینے نہیں دے گی، جب تم تھک جاؤ میرے دروازے کھلے ہیں۔ وقت ظالم تھا، محلے کی نظریں باپ کی سرد مہری اور سماج کے تانے ماں کو توڑنے لگے۔ آخر وہ دن بھی آیا جب ماں نے کانپتے ہاتھوں سے حارث کا ہاتھ چوما اور کہا، بیٹا، میں ہار گئی ہوں، مگر چاہتی ہوں تم زندہ رہو۔ حارث نے ماں کے آنسو پونچھے مگر اس کے اپنے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے بار بار پلٹ کر دیکھتا رہا۔ اسے لگا جیسے اس کی معصومیت اسی دہلیز پر رہ گئی ہو، اور یوں حارث نے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا، ایک ایسی دنیا جہاں اسے پہچان تو ملی مگر قیمت اس کی اپنی ذات تھی۔ گرو شمیم کے گھر کی دہلیز پار کرتے ہی حارث کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وہاں رنگ برنگے دوپٹے،
چوڑیوں کی کھنک، ہنسی کی آوازیں اور دکھوں کے پیچھے چھپی مضبوطی کا عجیب سا امتزاج تھا۔ سب نے اسے غور سے دیکھا، پھر ایک درمیانی عمر کی خواجہ سرا نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، اب یہ اکیلا نہیں ہے، اب یہ ہمارا بچہ ہے۔ اس جملے نے اس کے اندر ایک ٹوٹتی ہوئی دیوار کو سہارا دیا، مگر دل کے کسی کونے میں اماں کی سسکی اب بھی گونج رہی تھی۔ شام کو گرو شمیم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ کمرے میں ہلکی خوشبو اور دیواروں پر لگی روشنیاں ایک الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ گرو نے نرمی سے کہا، بیٹا، اس دنیا میں رہنے کے لیے تمہیں مضبوط بننا ہوگا۔ یہاں رونے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، لیکن ہنسنے والے اپنے آنسو خود پوچھنا سیکھ لیتے ہیں۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ گرو نے اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور بولی، آج سے تمہارا نام ہیرا ہے، کیونکہ تم ٹوٹ کر بھی چمکو گے۔ ہیرا؟ اس نے دھیرے سے اپنا نیا نام دہرایا۔ اسے لگا جیسے اس کے پرانے وجود پر آہری مہر لگ گئی ہو۔ رات گئے، جب سب سو گئے تو وہ تنہا چھت پر جا بیٹھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی، مگر دل میں آگ سی لگی تھی۔ اسے اماں کا چہرہ یاد آیا، ابا کے تلخ الفاظ یاد آئے، بہن بھائیوں کی نظریں یاد آئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر سرگوشی کی، یا اللہ، اگر میں تیری خاص تخلیق ہوں تو مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں خود سے نفرت نہ کروں۔ اگلے دن اس کی تربیت شروع ہو گئی۔ اسے تالیاں بجانے کا مخصوص انداز سکھایا گیا، ڈھولک کی تھاپ پر قدم ملانا سکھایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ سکھایا گیا کہ دنیا کے تانے سن کر مسکرانا کیسے ہے۔ پہلی بار جب وہ ایک گھر میں مبارکباد دینے گئی تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ لوگوں کی نظریں اس کے وجود کو تول رہی تھی، کسی کی ہنسی، کسی کا طنز، کسی کی بیزاری، سب اس کے دل میں تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ مگر گرو کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، یاد رکھو، ہم کسی سے کم نہیں۔ واپسی پر وہ خاموش تھی۔ گرو نے پوچھا، کیوں بیٹا، ڈر گئی؟ ہیرا نے آستہ سے جواب دیا، ڈر نہیں لگا، بس لگا جیسے میں واقعی الگ ہوں۔ گرو نے گہری سانس لی۔ الگ ہونا عیب نہیں ہوتا، عیب لوگوں کی سوچ میں ہوتا ہے۔ تم ایک دن اپنی پہچان خود بناؤ گے، دوسروں کی مہربانی سے نہیں۔ رات کو ہیرا نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ تھا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ایک مجبور مسکراہٹ۔ اس نے پہلی بار اپنے عکس سے کہا، میں کمزور نہیں ہوں، میں بس مختلف ہوں۔ لیکن دل کے کسی گوشے میں ایک خواب اب بھی زندہ تھا، ایک ایسا خواب جس میں وہ صرف تالی بجانے والی نہیں بلکہ عزت سے جینے والی انسان ہو۔ اور شاید قسمت نے اس کے لیے کچھ اور بھی لکھ رکھا تھا، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی زندگی میں کوئی ایسا داخل ہونے والا تھا جو اس کی دنیا کو ایک بار پھر بدل دے گا۔ زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر ہیرا کے دل میں کہیں نہ کہیں ایک خلا باقی تھا۔ وہ اب محفلوں میں با اعتماد نظر آتی، تالیاں بجاتی، ڈھولک کی تھاپ پر مسکراتی، مگر ہر رات جب خاموشی اس کے کمرے میں اترتی تو اس کے اندر کا بچہ جاگ اٹھتا، وہی بچہ جو کبھی ماں کی گود میں سر رکھ کر سویا کرتا تھا۔ گرو شمیم اکثر اسے دیکھ کر سمجھ جاتی کہ یہ مسکراہٹ مکمل نہیں ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم وقت ہی بڑھتا ہے۔ ایک دن وہ سب ایک بڑے گھر میں بچے کی پیدائش کی خوشی میں گئے۔ محفل نما گھر، چمکتی روشنیوں اور خوشبوؤں سے مہکتا ماحول، مگر وہاں موجود کچھ نظریں ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی تھی، حقارت بری۔ ہیرا اپنے حصے کی رسم ادا کر کے ایک کونے میں کھڑی ہو گئی۔ اسی دوران اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو باقی سب سے مختلف لگ رہا تھا۔ وہ نہ ہنس رہا تھا نہ تمسخر اڑا رہا تھا، بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے اندر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔
वासी भर जब वो दरवाजे से निकल रही थी तो वही नौजवान करीब आया और धीरे से बोला, आपका नाम क्या है? हीरा चौंक गई। उसने नजरें झुकाकर मुख्तसर जवाब दिया, हीरा। वो मुस्कुराया, अच्छा नाम है, चमकने वाला पत्थर। यह जुमला उसके दिल में उतर गया। पहली बार किसी गैर ने उसके नाम को तर्ज के बगैर पुकारा था। चंद दिन बाद वही नौजवान गुरु के घर आया। उसका नाम असलान था। उसने कहा कि वो एक समाजी अदारे के साथ काम करता है और ख्वाजा सरा बरादरी के लिए तालीम और हुनर के मौके पैदा करना चाहता है। गुरु ने शक भरी नजरों से उसे देखा, मगर उसकी बातों में खलूस था। असलान की नजर बार बार हीरा पर ठहर जाती, जैसे वो समझ गया हो कि ये लड़की सिर्फ तालियां बजाने के लिए नहीं बनी। असलान ने हीरा से पूछा, कभी पढ़ाई जारी रखने का दिल चाहा? हीरा के दिल में दफन ख्वाब ने जैसे करवट ली। उसने धीरे से कहा, ख्वाब देखना तो आता है मगर पूरे करना नहीं। असलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर सीख लीजिए, मैं सिखा दूंगा। उस रात हीरा देर तक सो न पाई। उसके जहन में अम्मा की वो बात गूंज रही थी, तुम अल्लाह की खास तख्लीक हो। क्या वाकई वो अपनी तकदीर बदल सकती है? क्या वो सिर्फ एक पहचान तक महदूद नहीं रहेगी? उसके दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी किरण जागी, मगर साथ ही खौफ भी कि कहीं ये ख्वाब भी टूट ना जाए। उधर गुरु शमीम खामोशी से सब देख रही थी। उन्हें दुनिया की हकीकतें खूब मालूम थी। उन्होंने हीरा को पास बिठाकर कहा, बेटा, दुनिया हमदर्दी भी करती है और धोखा भी देती है, सोच समझकर कदम रखना। हीरा ने मजबूत लहजे में कहा, गुरु, अगर मैंने कोशिश ना की तो हमेशा यही सोचती रहूंगी कि शायद मैं कुछ बन सकती थी। और जो उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ पुरानी पहचान, महफूज मगर महदूद दुनिया, और दूसरी तरफ एक अनजान रास्ता जिस पर उम्मीद भी थी और खतरा भी। क्या असलान वाकई उसकी तकदीर बदलने आया था, या ये सिर्फ एक और इम्तिहान था? असलान की रहनुमाई में हीरा ने पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी। इब्तिदा में उसे हरूफ भी अजनबी लगते थे, जैसे वो भी उसे कबूल करने से हिचकिचा रहे हों। मगर आस्ता आस्ता लफ्ज उसके दोस्त बनने लगे। जब उसने पहली बार अपना नाम साफ लिखा, हीरा, तो उसकी आंखें भर आई। उसे लगा जैसे वो खुद को दोबारा तख्लीक कर रही हो। असलान हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता, तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं बदल रही, तुम बहुत सौ की उम्मीद बन रही हो। लेकिन किस्मत ने अभी उससे मुकम्मल सुकून देना कबूल न किया था। एक शाम गुरु शमीम को अचानक सीने में शदीद दर्द उठा। घर में अफरा तफरी मच गई। हीरा के हाथ कांपने लगे, मगर उसने खुद को संभाला और असलान को फोन किया। वो फौरन गाड़ी लेकर आया और सबको अस्पताल पहुंचाया। इमरजेंसी के बाहर सफेद दीवारें और तेज रोशनी हीरा को खौफजदा कर रही थी। उसे यूं लगा जैसे एक बार फिर उसकी दुनिया छीनने वाली हो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया और बोला, अभी खतरा टल गया है, मगर उन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। हीरा ने सुख का सांस लिया। उसने पहली बार दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, जिन्होंने मुझे पनाह दी उन्हें सलामत रखना। चंद दिन बाद जब गुरु घर वापस आई तो कमजोर जरूर थी, मगर आंखों में वो ही मजबूती थी। उन्होंने हीरा को अपने पास बुलाया और आस्था से कहा, बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं चाहती हूं तुम खुद पर खड़ी हो जाओ। अगर मैं ना रही तो तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। हीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरु, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूं। गुरु मुस्कुराए, नहीं, तुम सब कुछ हो, बस तुम्हें यकीन नहीं। उसी दौरान एक और खबर ने हीरा को हिलाकर रख दिया। मोहल्ले में किसी ने उसके पुराने घर की बात छेड़ दी थी। उसे मालूम हुआ कि उसकी माँ बीमार है। ये सुनकर उसके कदमों तले जमीन निकल गई। बरसों की जुदाई, बाप के अल्फाज, वो दहलीज, सब याद आ गया। अजलान ने नरमी से पूछा, क्या तुम उनसे मिलना चाहोगी? हीरा खामोश रही, मगर उसकी आंखों में तूफान साफ दिखाई दे रहा था। कई रातों की बेख्वाबी के बाद उसने फैसला किया कि वो जाएगी। अगले दिन वो सादा लिबास में धड़कते दिल के साथ अपने पुराने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। हाथ दरवाजा खटखटाने के लिए उठा, मगर कांप रहा था। यही वो दहलीज थी जहां से वो एक दिन रोती हुई निकली थी।
دروازہ کھلا، سامنے اس کی چھوٹی بہن تھی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں جمی رہی۔ بہن کی آنکھوں میں حیرت تھی، پہچان بھی، اور شاید پچھتاوا بھی۔ اندر سے ماں کی کھانسی کی آواز آئی۔ ہیرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ واپسی مرہم بنے گی یا پرانے زخم پھر سے ہرے ہو جائیں گے؟ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی ہیرا کو یوں لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہی صحن، وہی نیم کا درخت، وہی مٹی کی مہک، مگر سب کچھ بدلا ہوا بھی تھا۔ بہن خاموشی سے ایک طرف ہو گئی۔ اندر کمرے میں اماں چارپائی پر لیٹی تھی، کمزور سرد چہرہ مگر آنکھیں ویسی ہی محبت سے بھری ہوئی۔ ہیرا کے قدم بے اختیار آگے بڑھے۔ اماں، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اماں نے چونک کر سر اٹھایا۔ چند لمحوں کے لیے وہ دیکھتی رہی، جیسے یقین نہ آ رہا ہو، پھر کپ کپاتے ہاتھ اس کی طرف بڑھے۔ میرا بچہ، بس اتنا ہی کہہ سکی، اور ہیرا ان کی گود میں سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ برسوں کا درد، جدائی، محرومی سب آنسوؤں میں بہنے لگا۔ اماں اس کے بال سہلاتی رہی۔ میں جانتی تھی تو ایک دن آئے گا، ماں کی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اسی لمحے دروازے پر باری قدموں کی چاپ سنائی دی۔ باپ کھڑے تھے۔ بالوں میں سفیدی بڑھ چکی تھی مگر آنکھوں کی سختی اب بھی قائم تھی۔ ان کی نظر ہیرا پر پڑی تو چہرہ تن گیا۔ یہ یہاں کیوں آئی ہے؟ آواز میں وہی پرانی کرواہٹ تھی۔ کمرے کی فضا یکدم منجمد ہو گئی۔ ہیرا آہستہ سے اماں کی گود سے اٹھی اور باپ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں لڑنے نہیں آئی ابا، بس اماں کو دیکھنے آئی ہوں۔ باپ کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی سی ابری مگر فوراً غصے کی تہ میں چھپ گئی۔ ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا تھا تم نے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ ہیرا کے دل پر یہ الفاظ پھر سے خنجر کی طرح لگے، مگر اس بار وہ ٹوٹی نہیں۔ اس نے مضبوطی سے جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا ابا، میں بس ویسی ہی ہوں جیسا اللہ نے بنایا۔ اگر یہ جرم ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بہن بھائی دروازے کے پاس کھڑے سب سن رہے تھے۔ اماں نے کمزور آواز میں کہا، بس کرو، اولاد کبھی عزت کا بوجھ نہیں ہوتی۔ ان کی سانس پھولنے لگی تو سب گھبرا گئے۔ ہیرا فوراً پانی لے آئی، وہی انداز، وہی خدمت، جیسے برسوں پہلے کیا کرتی تھی۔ باپ خاموشی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ شاید پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ جس سے وہ ٹھکرا چکے تھے وہ آج بھی اسی محبت کے ساتھ کھڑی ہے۔ کچھ دیر بعد باپ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ہیرا کا دل بیٹھ گیا۔ اسے لگا شاید کچھ نہیں بدلا، مگر اچانک دروازے سے ان کی آواز آئی، اگر ملنا ہو تو دن کی روشنی میں آیا کرو، چھپ کر نہیں۔ یہ معافی تو نہیں تھی مگر نفرت کی دیوار میں پہلا دراڑ ضرور تھی۔ ہیرا نے اماں کا ہاتھ تھاما، اس کے دل میں عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ شاید واپسی ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی، مگر کبھی کبھی ایک قدم بھی بہت ہوتا ہے۔ اب سوال یہ تھا، کیا باپ کا دل واقعی پگھلے گا یا کوئی نیا امتحان اس کے صبر کو پھر آزمائے گا؟ وقت خاموشی سے بدل رہا تھا۔ ہیرا اب چھپ کر نہیں بلکہ دن کی روشنی میں اپنے گھر جانے لگی تھی۔ محلے والوں کی نظریں اب بھی سوال کرتی تھی، کچھ لب اب بھی طنز کرتے تھے، مگر اس کے قدموں میں پہلے والی لرزش نہیں تھی۔ اماں کی صحت آہستہ آہستہ سنبھل رہی تھی، اور ہر ملاقات کے بعد ان کے چہرے پر سکون بڑھتا جا رہا تھا۔ باپ اب بھی کم بولتے تھے مگر نفرت کی شدت مدھم پڑ چکی تھی۔ بعض اوقات وہ ہیرا کو خاموشی سے دیکھتے رہتے، جیسے دل میں کوئی جنگ چل رہی ہو۔ ایک دن ہیرا نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنی نہیں، اپنی برادری کی تقدیر بھی بدلے گی۔ ازلان کے ساتھ مل کر اس نے ایک چھوٹا سا ہنر سکھانے کا مرکز شروع کیا، جہاں خواجہ سرا برادری کے افراد سلائی، بیوٹیشن اور بنیادی تعلیم سیکھ سکتے تھے۔ ابتدا میں لوگوں نے مذاق اڑایا، یہ بھی کوئی کام ہے، مگر آہستہ آہستہ چند لڑکے اور خواجہ سرا وہاں آنے لگے۔ پہلی بار کسی نے انہیں تالی بجانے کے علاوہ بھی کچھ سکھانے کی کوشش کی تھی۔
افتتاح کے دن ہیرا نے سادہ سفید لباس پہنا۔ اس کے دل میں طوفان تھا مگر چہرے پر اعتماد۔ سب سے بڑی حیرت تب ہوئی جب دروازے پر اس کے باپ کھڑے نظر آئے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ وہ اندر آئے، خاموشی سے اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور بولے، میں نے ہمیشہ بیٹے کی خواہش کی تھی، مگر آج سمجھ آیا کہ اولاد بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی، بس اولاد ہوتی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہیرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ باپ نے ڈبہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ اندر وہی پرانی تسبیح تھی جو وہ کبھی بچپن میں کھیلتے ہوئے چھپا دیتی تھی۔ میں نے اسے سنبھال کر رکھا تھا، شاید اس امید میں کہ ایک دن تم لوٹ آؤ گی۔ یہ الفاظ معافی سے بڑھ کر تھے۔ ہیرا نے آگے بڑھ کر پہلی بار اپنے باپ کو گلے لگا لیا۔ برسوں کی دوری ایک لمحے میں سمٹ گئی۔ کچھ عرصے بعد وہ مرکز باقاعدہ ادارہ بن گیا۔ ہیرا کو مقامی سطح پر پہچان ملنے لگی۔ لوگ اسے اب تالی بجانے والی نہیں بلکہ ایک مضبوط آواز کے طور پر جاننے لگے۔ گرو شمیم کی آنکھوں میں فخر تھا۔ میں نے کہا تھا نا تم چمکو گی۔ ازلان اس کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا، مگر اب ان کے درمیان رشتہ صرف ہمدردی کا نہیں بلکہ عزت اور برابری کا تھا۔ ایک شام ہیرا اپنی ماں کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی۔ ہوا میں سکون تھا۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نے ثابت کر دیا کہ اللہ کی ہر تخلیق مکمل ہوتی ہے، بس دنیا کی نظر ادھوری ہوتی ہے۔ ہیرا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آج پہلی بار اس سے اپنے وجود پر فخر تھا۔ وہ اب آزمائش نہیں تھی، وہ مثال تھی۔ کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ہر وہ دل جو خود کو مختلف سمجھ کر ٹوٹ جاتا ہے، ہیرا کی طرح ایک دن اپنی پہچان کی روشنی پا سکتا ہے۔